اگلی صبح گزشتہ روز جیسی ہی روشن اور خوبصورت اتری تھی، لیکن کشمالہ مبین کے لیے سارا شہر بے رونق اور اداس ہو گیا تھا۔ وہ کاغذوں کا پرندہ لیے صبح صبح ظہیر کے آفس میں گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ اسٹاف اور ویٹرز آس پاس ستونوں اور دیواروں کے پیچھے کھڑے ہو کر سننے لگے۔ سارا ماحول سہما ہوا تھا اور اداس تھا۔ کیف اس کے انتظار میں بار کاؤنٹر کے ساتھ اونچے اسٹول پر بیٹھا تھا، کاؤنٹر ٹاپ پر رکھے کافی مگ میں چمچ ہلاتے ہوئے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب سیڑھیوں پر آہٹ ہوئی، اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو زینیں اتر رہی تھی۔ اس نے آج سیاہ لمبی قمیض کے ساتھ سفید دوپٹہ کندھے پر ڈالا ہوا تھا، بالوں کا جوڑا بندھا ہوا تھا اور ایک لٹ دائیں گال کو چھو رہی تھی۔ آج اس نے ٹاپس نہیں پہنے تھے، پیروں میں سفید ہیلز تھی اور پیشانی پر ابھی تک بل تھے۔ چہرہ تمتمایا ہوا تھا، ہاتھ میں ایک باکس تھا جس میں اس کی چیزیں تھی۔ سب سے اوپر کیکٹس کا ننھا سا گملہ تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ سے باکس لے لیا۔ تھینکس۔ اس نے ایک سرسری سی نظر کیف پر ڈالی۔ اس کے نئے جاگرز آج بھی اجلے سفید تھے، البتہ حلیہ وہی تھا، بڑی شیو، ماتھے پہ آئے نوعمر لڑکوں جیسے بلدار بال، ٹی شرٹ پہ کالر والی شرٹ جس کے بٹن سامنے سے کھلے تھے، چہرے پہ مسکراہٹ اور ہاتھ پیچھے کو بندھے ہوئے۔ یس باس، مجھے مال تک جانا ہے، تم ڈرائیو کرو گے؟ کار ریموٹ اس کی طرف بڑھایا اور خود آگے بڑھ گئی۔ کیف باکس اٹھائے اس سے 2 قدم پیچھے تھا۔ یکدم کشمالہ کو احساس ہوا کہ وہ رک گیا ہے۔ اس نے پلٹ کے دیکھا، وہ ریسٹورانٹ کے ہال کی مرکزی دیوار کے سامنے رکا ہوا تھا۔ گردن اونچی اٹھائے وہ دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دیوار بذات خود ایک پینٹنگ تھی۔ وہاں ایک منظر بنا تھا، ساحل کی ریت، پیچھے نظر آتا نیلا سمندر جس کی سطح پر دھوپ چمک رہی تھی، ایک جھولا جو ریت پر ستونوں سے نصب کیا گیا تھا، جھولے پر ایک کتاب درمیان سے کھول کر الٹی رکھی تھی۔ منظر اتنی خوبصورتی سے پینٹ کیا گیا تھا کہ حقیقت کا گمان ہوتا تھا۔ دیوار کے آگے فرش پر اصلی ریت و سیپیاں بکھری تھی۔ وہ صرف پینٹنگ نہیں تھی، 3D پینٹنگ تھی، 3D آرٹ۔ کیف کی نظریں دیوار کے نچلے کونے تک گئیں۔ وہاں مالا کے نام سے دستخط تھے، 7 برس پہلے کی تاریخ درج تھی۔ اس نے گردن موڑ کے ستائشی نظروں سے مالا کو دیکھا جو اس کی منتظر کھڑی تھی۔ یہ آپ نے پینٹ کیا ہے؟ ہاں، چلیں، وہ بنا کسی تاثر کے بولی اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ گہری سانس لے کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ آپ ایلیوژن آرٹسٹ بھی ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا، وہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پرانی بات ہے، جیسے وہ اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ کیف خاموش ہو گیا۔ راستے میں وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ 1-2 بار نگاہ اٹھا کے کیف کی طرف دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ اس نے پیچھے بیٹھتے ہی بیک ویو مرر کو چھت کی طرف کر دیا تھا تاکہ ڈرائیور اور سواری ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکے۔ صفورہ درست کہہ رہی تھی، اس کا کزن ڈیسنٹ ہے، ورنہ ہر ڈرائیور بیک ویو مرر سے گھورتا ضرور تھا۔ سنو، تم ڈرائیورز یونیفارم نہیں پہن سکتے، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، وہ موڑ کاٹتے ہوئے بولا۔ اس کے انداز میں ایک عجیب بے نیازی تھی جو کبھی کبھی کشمالہ کو کھلتی تھی، لیکن خیر، وہ باہر بھاگتی ٹریفک کو دیکھنے لگی۔ دھوپ کے باعث سب آنکھوں کی پتلیاں سے کوڑ رکھی تھی۔ باس، اب آپ کیا کریں گی؟ اپنے جاب آورز کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ کل ہمیں لاہور جانا ہے 1 ہفتے کے لیے، واپس آ کے اس بارے میں بات کریں گے۔ مال کی پارکنگ میں کیف نے گاڑی روکی تو باہر نکلنے سے قبل مالا نے سرسری انداز میں کہا، مجھے گھنٹہ لگ جائے گا، چاہو تو گھوم پھر لو، چاہو تو بیٹھے رہو۔ کیف نے محض سر ہلا دیا، کچھ کہا نہیں۔ کچھ دیر وہ یوں ہی مال کی راہداریوں میں چلتی رہی۔ دن کا وقت تھا اس لیے بہت زیادہ رش نہیں تھا۔ اسے اعزا کے لیے گفٹ لینا تھا لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا۔ پہلے جب کبھی وہ خاندان کی شادیوں پہ جاتی اس کو سیلیبریٹی ٹریٹمنٹ ملتی تھی۔ کشمالہ ان سب کی سب سے کامیاب انٹرپرینیور کزن تھی۔ وہ مہنگے گفٹ دیتی تھی، لوگوں سے ملتے ہوئے بھی موبائل ہاتھ میں آن ہوتا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ اسلام آباد آفس کو مانیٹر کر رہی ہوتی تھی۔ اب اس کے پاس کچھ کرنے کو ہی نہیں تھا۔ سوشل میڈیا سے جلد ہی سب کو علم ہو جائے گا کہ اوشن بند ہو رہا ہے، ہر کوئی اس سے سوال کرے گا۔ اوف، وہ اپنی کیفیت میں چلتی جا رہی تھی جب اسے احساس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ چلتے چلتے اس نے گردن موڑی، دائیں بائیں، پیچھے۔ وہاں بہت سے لوگ تھے لیکن سب اپنی اپنی سمت میں جا رہے تھے، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے جھرجھری لے کر جھٹکا، شاید اسے وہم ہوا تھا۔ ایک ڈیزائنر برانڈ سے اس نے ایک کامدار جوڑا لیا، ازا کے ٹیسٹ کے مطابق ٹھیک تھا۔ شاپ سے باہر نکلی تو سین میں ایک بک شاپ نظر آئی۔ اس کی گلاس وال کے پار کیف کھڑا تھا، وہ کاؤنٹر پہ پیمنٹ کر رہا تھا۔ وہ اس کی طرف چلی آئی۔ کیف نے اسے نہیں دیکھا، اس کی کشمالہ کی طرف پشت تھی۔ وہ موبائل کان اور کندھے کے درمیان لگائے شاپنگ بیگز کاؤنٹر سے اٹھا رہا تھا، دبی آواز میں کچھ کہہ رہا تھا۔
آواز اتنی ہلکی تھی کہ کچھ سنائی نہ دیا، نہ وہ سننے کی خواہش مند تھی۔ کیف اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے پکارا۔ وہ ایک دم جھٹکے سے مڑا، موبائل چھوٹ گیا، شاپنگ بیگ بھی گر گیا۔ وہ ڈر کے ایک قدم پیچھے ہٹی۔ سوری، میں نے تمہیں ڈرا دیا۔ نہیں نہیں، میں کسی اور خیال میں تھا۔ کیف کی رنگت تبدیل ہوئی، وہ جیسے لمحے بھر کے لیے پریشان ہوا ہو، مگر فوراً سے سنبھل گیا۔ جلدی سے موبائل اٹھانے جھکا جو کشمالہ کے قدموں کے ساتھ گرا تھا۔ اس نے گردن جھکا کے دیکھا، اس پہ کال ملی ہوئی تھی، وائٹ ہیئر لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کیف نے جلدی سے فون اٹھایا اور کال کاٹ کے اسے جیب میں ڈال دیا۔ میرا ایک انکل ہے، اس سے بات کر رہا تھا۔ اب وہ پنجوں کے بل بیٹھا شاپنگ بیگ سے نکلا سامان اندر واپس ڈال رہا تھا۔ میں فری ہو گئی ہوں، چلے؟ اس نے نظر انداز کیا۔ البتہ وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کے ایک ہاتھ میں اسکیچ بک اور چند گریفائٹ پینسلز تھی جنہیں وہ جلدی جلدی سمیٹ رہا تھا۔ پھر وہ کھڑا ہوا، نظر کشمالہ کے ہاتھوں پہ گئی، فوراً ہاتھ بڑھایا۔ یہ مجھے پکڑا دیں۔ نو پرابلم، میں اٹھا سکتی ہوں۔ وہ آگے جانے لگی، لیکن کیف سامنے آیا اور ادھر لائیں کہتے ہوئے نرمی سے اس سے شاپنگ بیگ لے لیا۔ وہ بنا کچھ کہے آگے بڑھ گئی، لیکن اسے اچھا لگا تھا۔ اس نوجوان میں بہت مینرز تھے۔ بس یونیفارم والی بات پہ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں والا ایٹیٹیوڈ نہ ہوتا تو وہ بہترین ملازم تھا۔ کشمالہ کے تجربے کے مطابق ایٹیٹیوڈ والا ملازم زیادہ دیر تک ملازم نہیں رہ سکتا تھا۔ دیکھتے ہیں یہ کتنا عرصہ ٹکتا ہے۔ کافی لیں گی؟ لفٹ کی جانب جاتے ہوئے کیف نے پوچھ لیا۔ وہ اس سے 2 قدم پیچھے چل رہا تھا۔ ہاں، میرے لیے ایک ایسپریسو شاٹ، ایسپریسو ڈبل شاٹ، رائٹ؟ وہ پرس سے کارڈ نکالتے ہوئے چونکی۔ تمہیں کیسے معلوم میں کیسی کافی پیتی ہوں؟ آپ کی اسسٹنٹ سائقہ سے پوچھا تھا۔ وہ مسکرایا، گال کا گڑھا گہرا ہوا۔ نہیں، میں تمہیں اپنا اسسٹنٹ نہیں رکھنے لگی، حالانکہ آپ کو ایک نئے اسسٹنٹ کی ضرورت ہے۔ اس کے ہاتھ سے کارڈ چھکتے ہوئے مسکرا کے بولا، سائقہ کو اوشن جیسی تنخواہ دینا آپ افورڈ نہیں کر سکتی۔ جلد یا بدیر آپ کو کوئی نیا کام شروع کرنا ہوگا۔ اس وقت کم تنخواہ پہ اگر کوئی دستیاب ہے تو وہ میں ہوں۔ کافی لاؤ، شابش۔ اس نے اشارہ کیا، وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کیف نے اسے گھر ڈراپ کیا تو وہ اسے صبح جلدی آنے کی ہدایت دیتے ہوئے گاڑی سے نکلی، پھر شاپنگ بیگز لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ وہیں گیٹ کے اندر کھڑا موبائل پہ اپنے لیے رائڈ بک کروانے لگا۔ اس وقت گھر پہ کوئی نہیں ہوتا تھا، ممانی ورکنگ وومن تھی، بچے اسکول کالج والے تھے۔ وہ شاپنگ بیگز لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اوپر ٹیرس پر آئی تو رک گئی، بیگز وہیں رکھ دیے، گردن موڑ کے پیچھے دیکھا۔ وہ موبائل کان سے لگائے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اسی پر چہلہ اٹھا کے اوپر دیکھا، کشمالہ کے چہرے کی پریشانی بھانپ کے وہ الرٹ سا ہوا۔ موبائل نیچے کیا، سوالی انداز میں ابرو اٹھائے۔ ادھر آؤ، اس نے 2 انگلیوں سے اوپر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے اندر آیا، سیڑھیاں 2 کر کے پھلانگی، انداز چوکنا تھا۔ ٹیرس کے دہانے پر آ کر وہ رک گیا، نظریں فرش سے ہوتی ہوئی داخلی دروازے تک اٹھتی گئیں۔ تم نے پوچھا تھا نا میرے پچھلے گارڈز جاب کیوں چھوڑ جاتے ہیں، یہ ہے اس کی وجہ۔ کشمالہ نے فرش کی طرف اشارہ کیا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر خون پڑا ہوا تھا، بہت سا خون، جیسے کسی نے پیالہ بھر کے انڈیل دیا ہو۔ خون کے چھینٹے دیوار پر بھی آئے ہوئے تھے، وہ ابھی تک گیلا تھا۔ کیا یہ پہلے بھی کبھی ہوا ہے؟ وہ احتیاط سے پیر بچاتے ہوئے اوپر آیا، پھر ایک جگہ اکٹھے ہوئے گیلے خون کے ساتھ پنجوں کے بل بیٹھا، گردن جھکا کے اسے غور سے دیکھا۔ ایک گارڈ نے اسی وجہ سے جاب چھوڑ دی تھی، اور دوسرے نے اس لیے کہ کسی نے پتھر مار کے میری کار کا شیشہ توڑ دیا تھا، اور تیسرا، اس کو میں نے خود نکالا تھا، وہ اسموکنگ کرتا تھا۔ اس نے بے چینی سے خون آلود فرش کو دیکھا، عجیب وحشت ہو رہی تھی سب دیکھ کے۔ پھر اس نے دیکھا پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھا کیف خون کی طرف انگلی بڑھا رہا ہے۔ ہاتھ مت لگاؤ، اسے پتہ نہیں کس کا خون ہے۔ کیف نے آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا، بولا کچھ نہیں، واپس سر جھکایا اور 2 انگلیاں خون میں ڈبوئیں، پھر سرخ بوروں کو چہرے کے قریب لا کے سونگا۔ اس کے بعد اسے انگوٹھے اور انگلیوں کے درمیان مسلا، جیسے کپڑا مسل کے چیک کرتے ہیں۔ یہ خالص خون نہیں ہے، اسے پتلا کیا گیا ہے۔ وہ چونک گئی۔ پتلا کیوں؟ تاکہ یہ جلدی خشک نہ ہو اور آپ کے پیروں کے ساتھ لگ جائے۔ اصل خون جلد گاڑھا ہو کے جم جاتا ہے۔ کشمالہ نے سر جھکا کے اپنی سفید ہیلز دیکھی، وہ صاف تھی۔ کیف اب کھڑے ہوتے ہوئے ٹیشو سے ہاتھ صاف کر رہا تھا، کوئی آپ کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے تھک کے سانس لی۔ اگر تم جاب چھوڑنا چاہتے ہو تو مجھے ابھی بتا دو، مجھے کل لاہور جانا ہے، میں ڈرائیور کا بندوبست کر رکھوں۔ میں کیوں جاب چھوڑوں گا؟ ٹیشو سے انگلیاں رگڑتے ہوئے وہ حیرت سے بولا، اس حرکت سے ڈر کے لوگ خون دیکھ کے ڈر جاتے ہیں نا۔
میں ایسے انسان سے کیوں ڈروں گا جو بزدلوں کی طرح چھپ کے کسی عورت کے گھر میں خون پھینکتا ہے؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، مروڑا ہوا خون آلو ٹشو اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا آپ کی حفاظت کا، آج آپ سے ایک اور وعدہ کرتا ہوں، میں اس شخص کو ڈھونڈ کے آپ کے پاس ضرور لاؤں گا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، کچھ تھا اس کے انداز میں، یقین دلانے والا، بے خوف کر دینے والا۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے تھے۔ اس نے ممنونیت سے کیف کو دیکھا، بولی کچھ نہیں۔ اب وہ سوچتی ہوئی نظروں سے اطراف میں دیکھ رہا تھا، کوئی سی سی ٹی وی نہیں ہے؟ بتایا نا، یہ لوگ لگوانے نہیں دیتے۔ گھر کے باہر لگا ہوا ہے ایک سی سی ٹی وی، اس میں کبھی کوئی نظر نہیں آیا۔ چوکیدار بھی موجود ہے، وہ یوں کسی کو داخل نہیں ہونے دیتا۔ ضروری نہیں ہے کوئی باہر سے آیا ہو۔ وہ ٹیرس کی ریلنگ کے ساتھ چلتے ہوئے نیچے دیکھ رہا تھا۔ گھر کے کسی ملازم کو پیسے دے کر بھی یہ کام کرایا جا سکتا ہے۔ ناممکن سی بات ہے، معلوم کہ ملازم بہت پرانے ہیں، ہم سب ہر موقع پہ ان کی مدد کرتے ہیں، وہ ایسے کیوں کریں گے؟ آپ ان کو پیسے سے خوش رکھتی ہیں، وہی پیسہ کوئی زیادہ دے تو وہ اس کا کام کر دیں گے۔ پیسہ ہر وقت ہر ایک کی ضرورت ہوتا ہے باس، آپ اس سے کسی کو بھی خرید سکتے ہیں۔ وہ منڈیر سے جھک کر کچھ دیکھ رہا تھا۔ تمہیں بھی؟ کیف ٹھٹک کے رکا، پھر آہستہ سے اس کی طرف پلٹا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہوتا ہے نا موویز میں، باڈی گارڈ کو سب سے پہلے خریدا جاتا ہے۔ اگر میرا اسٹاکر تمہیں خریدنا چاہے تو تم کیا کرو گے؟ لمحے بھر کو ٹیرس پہ سناٹا چھا گیا۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ وہ بک سکتا ہے تو وہ یہی کہے گا کہ نہیں، میں بھی یہی کہوں گا۔ وقت کے ساتھ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی، میں مذاق کر رہی تھی، تم جاؤ، تمہاری رائڈ آ گئی ہے۔ نیچے اوبر بائک پہنچ چکا تھا۔ کیف نے بائکر کو اشارہ کیا، پھر واپس اس کی طرف پلٹا۔ آپ پریشان تو نہیں ہیں یعنی اس خون سے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا کے کندھے اچکائے، اب مجھے عادت ہو گئی ہے، اور تم نے کہا نا وہ مجھے مارنا نہیں چاہتا۔ لیکن جب وہ چلا گیا تو مالا کو احساس ہوا کہ خون دیکھ کے اسے ایک دفعہ پھر سے وحشت شروع ہو گئی تھی۔ وہ جوتے بدل کے آئی اور فرش صاف کرنے لگی۔ پہلے خون صاف کیا، پھر پائپ لگا کے فرش دھو دیا۔ جب تھک ہار کے لاؤنج میں واپس آئی تو مغرب ہو رہی تھی۔ آج پھر سے کسی نے ٹیرس پہ خون پھینکا ہے۔ ماہی کو میسج لکھا، پھر مٹا دیا، پھر لکھا، پھر مٹا دیا، پھر تیسری دفعہ لکھ کے سینڈ دبا دیا۔ کینیڈا کے شہر جیلی ویک میں مابینا اور عباد کے گھر کا واحد بیڈ روم خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ماہی کروٹ کے بل سو رہی تھی جب میسج ٹون سے اس کی آنکھ کھلی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی، بدقت پلٹ کے دیکھا، عباد گہری نیند سو رہا تھا۔ ماہی نے چھوٹے بال کانوں کے پیچھے اڑ سے اور فون اٹھا کے کھولا۔ چہرہ موبائل کی نیلی روشنی سے روشن ہو گیا۔ میسج پڑھ کے اس کی آنکھوں میں فکر مندی اتر آئی، انگلیاں ٹائپ کرنے لگی۔ اٹس ہیم لکھ کے بھیج دیا۔ پھر دبے قدموں وہ لحاف تلے سے نکلی۔ اس نے ہادی آستین کا گاؤن پہن رکھا تھا، بال کھلے تھے۔ وہ ننگے پیر لکڑی کے فرش پہ چلتی دروازے تک آئی، ذرا سا چلنے پہ بھی آہٹ سنائی دیتی تھی۔ لیونگ روم میں ٹی وی کنسول کے نیچے بنے کیبنٹ کو وہ چند لمحے دیکھتی رہی، کھولے یا نہ کھولے۔ پھر اس نے کونے والی کیبنٹ کھولی، جھک کے اندر سے ایک اسکیچ بک نکالی اور سیدھی ہوئی۔ اسکیچ بک کے درمیان میں کہیں گریفائٹ پینسل رکھی تھی۔ ماہی نے پینسل والے صفحے کو کھولا، وہاں ایک تصویر بنی تھی۔ وہ چند لمحے اس تصویر کو دیکھتی رہی۔ مالا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس کا ذمہ دار یہ چہرہ تھا، اس کی آنکھیں، اس کی فاتحانہ مسکراہٹ۔ وہ اس چہرے کو بنا پلک جھپکے دیکھ رہی تھی۔ عجیب بے بسی اور نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے اسکیچ بک واپس رکھ دی، پھر دیوار پر نصب گھڑی کی طرف دیکھا۔ فجر کا وقت ہونے کو تھا۔ وہ مالا کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مالا اس کی نہیں سنتی تھی، کوئی ماہی کی نہیں سنتا تھا۔ وہ صرف دعا کر سکتی تھی۔ وہ دعا کرے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماہی کی دعائیں عموماً قبول ہوا کرتی تھیں، یہ بھی ہوگی۔ وہ خود کو تسلی دیتی ہوئی وضو کرنے چل دی۔